وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی محترم بھائی نے لکھا جی، سوال ہے ایک بھائی کا کہ مسجد میں سپیکر لگانا، کارپٹ بچھانا، رنگ روگن کرنا وغیرہ بھی بدعات میں شامل ہے، جبکہ سپیکر وغیرہ دور نبوت میں نہیں تھے اور آج ہم یہ عمل ثواب کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے اگر یہ سب کام بدعات نہیں تو میلاد رسم کل تیجہ وغیرہ بھی بدعات نہیں ہے۔ محترم بھائی، یہ میلاد کو، رسم کل کو، تیجے کو، ساتے کو، 10ویں کو، 40ویں کو اور سالانہ برسی کو، ان چیزوں کو لوگ ثواب سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بدعت ہونے کا اہل علم فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے جو لوگوں نے کر دیا ہے جبکہ مسجد میں سپیکر لگانا، کارپٹ بچھانا، رنگ روگن کرنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو لوگ ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، یعنی اس انداز میں نہیں کرتے کہ یہ جی اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ جی حدیث میں آیا ہے، بلکہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ سپیکر اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اذان کی آواز لوگوں تک پہنچ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، اور جو بیان کیا جاتا ہے اس کی آواز لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ رنگ روگن کرنا یا کوئی کارپٹ بچھانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ اب دیکھیں نا، سردی ہو سخت تو مسجد کے اندر زمین پہ کھڑے ہو کے یا معمولی سی عام سی چٹائی کو صف بچھا کے نماز پڑھنا، اس میں نمازی کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے کہ یہ سردی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے وہ کارپٹ بچھا لیتے ہیں نیچے تاکہ ذرا اچھا ہو جائے، زمین سے جو ٹھنڈ نکلتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، پاؤں کو لگتی ہے، بندہ اس سے بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندہ مسجد تیار کرتا ہے تو رنگ روگن کروا لیتا ہے، تو اس میں بھائی کون سی بدعت نکل آئی ہے؟ یہ جس نے اعتراض کیا نا، اس بندے کو بالکل کوئی دین کا پتہ نہیں ہے، یہ اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے اس طرح کا اعتراض کرنا، اور ایسا اعتراض کر کے ایک نئی چیز کو دین بنا کر پیش کرنا۔ یعنی یہ دیکھیں جس طرح کہ اس طرح کا اعتراض کیا ہے، کس لیے؟ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے، کل وغیرہ کی رسم کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کیسے عجیب قسم کے سوال اور عجیب قسم کی باتوں کا سہارا لیا ہے۔ بھائی یہ جہالا کا کام ہے، جو اس طرح کی مثالیں دے کر جو ہے وہ دین کے اندر اضافے کرتے ہیں اور ان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ لہذا یہ بھائی کا یہ سوال کرنا ہی فضول اور غلط ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔